अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आज मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा एक ऐसे पॉडकास्ट में जहां बातें होंगी बेबाक, सवाल होंगे बेखौफ और सच होगा सबसे आगे। आज हमारे इस पॉडकास्ट में जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पिछले कुछ अरसा में आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर वो छाए हुए हैं। कोई उनको हीरो कह रहा है, कोई विलन कह रहा है। आज हम इस नतीजे पर उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि आया कि वो हीरो हैं या विलन हैं, ये उन्हीं से फैसला करते हैं। जी हाँ, हमारे साथ सीनियर लॉयर रियाज अली सोलंकी साहब हमारे स्टूडियो में हैं। हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। वालेकुम सलाम। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसा लगा आज हमारे पॉडकास्ट में आपको आके? हम बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पिछले कुछ 10, 15, 20 दिन के अंदर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आप छाए हुए हैं। कोई विलन कह रहा है, कोई हीरो कह रहा है। माजरा क्या है? मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, NTN न्यूज़ और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे हमने आपका एक इंटरव्यू किया था जी। उसमें तो आपने माशाल्लाह बड़ा एक अच्छे तरीके से एक मकसद के तहत वो एक केस फाइल किया था। उस केस पे हमारी बात भी हुई थी। बिल्कुल। तो फिर ये अचानक से मामला इतना पेचीदा कैसे हो गया? देखिए, मैं इस बात को क्लियर करूं कि रजब भट्ट के ख़िलाफ़ जो 295A का मुकदमा था, ठीक है, उसमें इस्लामाबाद जब ये आए थे तो इस्लामाबाद आने के बाद उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ली। प्रोटेक्टिव बेल लेने के बाद फिर वो कराची आए 19 दिसंबर को। जब 19 दिसंबर को कराची आते हैं तो कराची में जब वो आए थे तो बेल बिफोर लेके चले गए थे। ओके, ठीक है, ठीक है। उस दौरान हमारे वकील ने उनको अजरक पहनाया। सिंध की सकाफत, ऑब्वियसली, बिल्कुल सिंध मेहमान नवाज है। जब जनवरी में इनके खिलाफ मुकदमा हुआ था 15 जनवरी को, बिल्कुल। तो उस वक़्त भी जब आए थे बेल, प्रोटेक्टिव बेल लेके लाहौर हाई कोर्ट से, तो उस वक़्त भी हमारे गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी साहब ने अजरक पहनाया। बिल्कुल, ये सिंध की एक रिवायत है। मेहमान नवाज हैं हम, यहाँ पर रहते हैं और हमें पता है कि मेहमान को इज़्ज़त कैसे दी जाती है। तो फिर ये मामला इतना पेचीदा क्यों हुआ? उसकी वजह यह है कि 19 के आने के बाद, बेल बिफोर लेने के बाद, उन्होंने क्या किया, कुछ वीडियोस बनाई। ओके। सोशल मीडिया पे वकला की किरदार कशी की, मतलब वायरल होने के लिए कुछ वीडियोस। हाँ, वो उनका कंटेंट भी कह सकते हैं। 3-4 महीने बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वो करते, तो वकला की किरदार कशी करने में उन्होंने कुछ जो वीडियोस बनाई, वो वीडियोस वायरल हुई। वायरल होने के बाद 23 दिसंबर को मैंने इनके ख़िलाफ़ उन वीडियोस पर सिटी कोर्ट थाने में एक एप्लीकेशन मैंने सबमिट करवाई, कानूनी कार्रवाई, क्योंकि हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेते। ठीक, एज पर लो बात मतलब करते ये हैं। वाकया होने से पहले आपने एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी? जी, 23 जो एप्लीकेशन 23 दिसंबर को मैंने सिटी कोर्ट थाने में सबमिट करवाई है। मतलब वो आपने ऑलरेडी सबमिट करवाई थी जिस पर बिल्कुल। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? उस पर। उसके बाद फिर क्या होता है कि उस दौरान जो ये वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस में किरदार कशी करते हैं। फिर 27 दिसंबर या 28 दिसंबर को इनका एक व्लॉग आता है, जिसमें वो एक धमकी आमेज वीडियो होती है कि हम फुल तैयारी के साथ जाएंगे। कुछ पंजाबी वर्ड होता है और काफ़ी हार्ड पंजाबी जो मुझे समझ नहीं है, इतना समझ में आया कि वो एक धमकी नुमा एक वीडियो था। तो 29 दिसंबर को स्ट्राइक थी। पूरी मीडिया को पता है। बिल्कुल, मीडिया को पता है और हम कवर भी करते रहते हैं। ठीक है, अब 29 को जो एक स्ट्राइक थी, स्ट्राइक का मकसद क्या था कि हमारे एक्स लाइब्रेरियन नसीर कलोड़ो साहब, जो कि कराची बार एसोसिएशन के अहदेदार रह चुके हैं, उनकी फैमिली जो कि कंबर शहदाद कोर्ट में, वहाँ के SSP ने क्या किया कि उनकी फैमिली की तजलील की, उनके घर डेमोलिश किए और एक झूठी FIR दर्ज की। उसके बाद कराची बार एसोसिएशन की रिवायत रही है, हमेशा रिवायत रही है, किसी भी वकील या पाकिस्तान में कोई भी वकला के साथ कोई इंसिडेंट होता है तो कराची बार उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है। ये हमें पता है, हम रिपोर्ट भी करते रहते हैं। मुद्दा ये है कि जो अभी तक की वीडियो वायरल हैं सोशल मीडिया पे, उसमें दिखाई दे रहा है कि रियाज सोलंकी और दीगर वकला एक आदमी को मार रहे हैं। क्या अभी तक कराची बार या आप लोगों ने ये कोशिश की है कि कोई ऐसी फुटेजेस, कराची बार के कैमरास लगे हुए हैं वहाँ पर, कोई ऐसी फुटेजेस या कोई ऐसा मोबाइल फ़ोन, या आप क्या समझते हैं कोई उससे उस सीन से जो आप कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइज भी क्लेम कर रहे हैं कि ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है वो मिड की हैं? स्टार्ट और एंड की वीडियोस तो मिड और एंड की वीडियोस तो लोग देख रहे हैं, लेकिन स्टार्ट की वीडियोस नहीं है। वो किसके पास है? वो वीडियोस इन्हीं के पास मौजूद है।
کیونکہ یہ اپنی ٹیم کے ساتھ آئے تھے. اوکے. وہاں پر اسٹرائک میں وکلا نے تمام دروازے بند کیے ہوئے تھے. Right. وہاں پر پولیس کی انٹری نہیں تھی, عام پبلک کی انٹری نہیں تھی, ججز گیٹ سے آئے تھے. جب یہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ 15-20 لوگ ہوتے ہیں. اوکے. اور یہ بلاگر ہیں, ہمیشہ ان کے سیل فون آن رہتے ہیں, اوکے. ان کی ویڈیوز وغیرہ بنتی رہتی ہیں. ہم تو وکلا ہیں, ہمارے موبائل تو جیب میں ہوں گے. اوکے. ہمیں تو نہیں پتا کہ کوئی آ رہا ہے, ہم اس کی ویڈیو بنانے کے لیے موبائل فون لے لیں, ٹھیک. اسٹارٹ کر لیں, یا کیمرہ بنانا اسٹارٹ کر دیں. تو وہ جیسے ہی داخل ہوتے ہیں, داخل ہونے کے بعد وہ بدتمیزی بھی وہی کرتے ہیں, بد کلامی بھی وہی کرتے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آج اسٹرائک ہے, آج آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے, اوکے. اور کورٹ کا بائیکاٹ ہے کیونکہ اسٹرائک چل رہی ہے. آپ کا تو کہنا ہے کہ زبردستی اگریشنز ان کے ساتھ آئے لوگوں نے دکھایا, جس پر ایکشن کا ریئیکشن ہوا. آپ کا یہی کہنا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, مجھے یہ ایک چیز بتائیے گا واضح کہ اس کے بعد وکلا کی طرف سے ایک ایف آئی آر تو میاں علی اشفاق صاحب نے درج کروا دی جی. تشدد کی. جی. وہ سراسر کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی دیا گیا پنجاب بار کونسل کی طرف سے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب کراچی بار کا پلیٹ فارم موجود ہے, سندھ ہائی کورٹ بار کونسل کا پلیٹ فارم موجود ہے, تو کیا ایسی وہ اجلت تھی یا کون سے ایسے اس کے محرکات تھے اس کے پیچھے کہ جناب وہ آپ کے اوپر ایف آئی آر کے لیے تھانے میں اپلیکیشن چلی گئی اور ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے, کیا سمجھ بوجھ آتی ہے اس بارے میں؟ میں اس بات کو کلیئر کروں کہ 29 دسمبر کو جب یہ وقوع پیش آیا, ٹھیک ہے, یہ تقریباً 9:30 کو یہ وقوع پیش آیا. 11:30 کو آن ریکارڈ سٹی کورٹ تھانے میں میری اپلیکیشن موجود ہے, آلریڈی موجود ہے. آپ لوگ پہلے سے پہلے ہماری اپلیکیشن ان کے خلاف ہے کہ وہ جس طریقے سے آئے وہ حملہ ور ہمارے اوپر ہوئے, تو اپلیکیشن ہماری وہاں سبمٹ ہے. ہم نے کہا کہ ہماری ایف آئی آر درج کریں, انہوں نے ہماری ایف آئی آر درج نہیں کی. رائٹ. اس کے بعد ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو ایف آئی آر ہے وہ ہو جائے گی, اوکے, کچھ ٹائم ہمیں دے دیں. ہم چلے جاتے ہیں, پھر نائٹ میں دوبارہ جاتے ہیں تو پھر بھی ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. مطلب پہلے اپلیکیشن آپ نے دی, پہلے درخواست گزار آپ تھے اور آپ کی درخواست کو پیچھے کر دیا گیا, تو پیچھے کوئی قوتیں ہیں, طاقتیں ہیں, کیا سمجھتے ہیں کون ہے؟ جب ہم مارننگ میں اٹھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ایسی کیا بات ہوئی, ایسی کون سی قوت ہے, ایسی کون سی پاور ہے جو رات کے اندھیرے میں ہمارے خلاف 5 بجے ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. رائٹ. اور ہمیں مارننگ میں پتہ چلتا ہے کہ ایڈوکیٹ ریاض علی سولنگی صاحب آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہے. سوشل میڈیا پر الیکٹرانک میڈیا پر ایڈوکیٹ ریاض علی سولنگی کے خلاف ایف آئی آر درج, ایڈوکیٹ فتح کے خلاف ایف آئی آر درج, اور 15 سے 16 وکلا, وہ ہر جگہ ہیڈ لائن میں یہ خبر تھی. ہیڈ لائن میں. اب وہاں پر ہماری ایف آئی آر کٹتی نہیں ہے, حالانکہ کراچی بار ایسوسی ایشن جو سٹی کورٹ تھانہ بنا ہوا ہے, میں ریکارڈ کی اگر درستگی آپ میں غلط ہوں تو کر دیجیے گا, میرے خیال سے کچھ 6 سال بعد یہ کراچی بار ایسوسی ایشن کے کسی ممبر پہ ایف آئی آر ہوئی ہے. میرے خیال لاسٹ ایف آئی آر جب میرے خیال سے غالباً میں اس کا نام لے رہا ہوں, اگر غلطی کر رہا ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں ایڈوانس میں, منیر ملک صاحب اس ٹائم کراچی بار کے پریزیڈنٹ تھے, تو ایک وکیل پہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی. اس کے بعد سے کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ملتا کہ وکیل کے گھر میں جو تھانہ ہے, تھانہ سٹی کورٹ, اس میں کسی وکیل کے خلاف ایف آئی آر درج ہو. ایف آئی آر جب درج ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیبنٹ کی نالج میں آتا ہے. سب سے پہلے صدر سے پوچھا جاتا ہے, جی ایس سے پوچھا جاتا ہے, کسی سے کوئی پوچھا نہیں, کسی کو مطلب وہ کوئی وہ اس میں نہیں لیا گیا, کسی کی نالج میں ہی نہیں, کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, اور ہمارے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی ہے. ایف آئی آر ہونے کے بعد آپ دیکھیں ریئیکشن انہوں نے ایکشن کیا, ہم نے ریئیکشن دیا, پھر بھی ہم گئے تھانے میں, دوبارہ گئے تھانے میں کہ ہماری ایف آئی آر درج کریں. رائٹ. تھانے میں, اور پرامن طریقے سے تمام وکلا گئے وہاں پر, ہماری بات چیت ہوئی, ان سے ایس ایچ او صاحب موجود نہیں تھے. پھر ہم نے اپلیکیشن دی, اس کے بعد پھر پرامن ہم نے پروٹیسٹ کیا. اس پروٹیسٹ کی بھی بات کر لیں کہ اس پروٹیسٹ میں ہمیں جو ذرائع نے اطلاع دی ہے, ابھی تک کوئی منظر عام پر ایف آئی آر تو نہیں آ سکی. مجھے پتہ چلا کہ اس پروٹیسٹ کی بھی ایک عدد ایف آئی آر آپ لوگوں کو کر دی گئی ہے. اس کے کل بھی سارے دن سوشل میڈیا پہ آپ کے وکلا برادری کے لوگ بھی بتاتے رہے ہیں کہ جی ہاں ایک ایف آئی آر تو کٹی ہے, لیکن اس ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی. کوئی آپ کو اس کے بارے میں علم ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا پر یہ باتیں تو چل رہی ہیں, مگر منظر عام پر ابھی تک کوئی منظر عام پر ابھی تک کچھ نہیں ہے. ریاض یہ مجھے بتائے, کراچی بار نے ایک پراپر چینل جنرل باڈی میٹنگ کی, جی, جنرل باڈی کا اجلاس کیا, بالکل, اس کے تھرو ایک پراپر پنجاب بار کونسل کو خط بھی لکھا اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا. بالکل. پنجاب بار کونسل کی ڈسپلنری کمیٹی نے ایکشن لیتے ہوئے میاں علی اشفاق کا
लाइसेंस जो है वो वकालत का वो मुअत्तल किया। बिल्कुल। जब ये हो रहा था, हमें जो मीडिया को जो इतलात दी गई थी कराची बार की जानिब से भी, सिंध हाई कोर्ट बार, पंजाब बार, मुख्तलिफ वकला ज़राए की तरफ से, कि जनाब अब बात हो गई है, मामला टेबल पर बैठ के होगा, तो फिर ये एक्शन कल जो हुआ है ये एक अलग से आया है, तो क्या ये बातचीत को डिस्टर्ब करेगा? देखिए, इस बात पे मैं यही कहूँगा कि नोटिस हमारी बार से निकला था, राइट, नोटिस वहाँ गया था, ओके, क्योंकि वायलेशन हुई थी, और कहीं भी किसी भी बार की स्ट्राइक हो तो हम वकला ही उनको कामयाब करवाते। राइट, बिल्कुल। चाहे लाहौर कोर्ट में भी कभी स्ट्राइक होगी तो लाहौर बार एसोसिएशन की स्ट्राइक होगी तो यहाँ से कराची से वकला जाते हैं तो वहाँ पर पेश नहीं होते। राइट, ठीक है, तो वहाँ पर वायलेशन उन लोगों ने की। मतलब आपका कहना है कि उसके ये बाद पंजाब जो बार है- काउंसिल का एक इंडिपेंडेंट फैसला है कि वो एक उनके वकील ने, एक उनके मेंबर ने वायलेशन की है, तो जिस पर उनकी इंडिपेंडेंट डिसिप्लिनरी कमेटी ने एक्शन लिया। आपका ये कहना है कि उसमें कराची बार का कोई किरदार नहीं है, एक शिकायत जरूर दर्ज है। कराची बार का नोटिस क्या है, ठीक है, उसमें बिल्कुल उन्होंने कराची बार ने अपनी एक शिकायत जरूर दर्ज करवाई है जिस पर उन्होंने इंडिपेंडेंटली एक्शन ले लिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। रियाज साहब, दुनिया तो शायद नहीं जानती, हम कराची में यहाँ पर सिंध में रिपोर्टिंग करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि रियाज अली सोलंगी को आज तक आपने सोशल मीडिया पे अभी वायरल वीडियोस के अंदर एक विलन के तौर पर भी देखा गया है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं कुछ वाक़यात ऐसे हैं कराची में जिनका मैं ऐनी शाहिद हूँ। रियाज अली सोलंगी एडवोकेट फ्री ऑफ कास्ट लोगों का केस भी लड़ते हैं, ये मैं आपको बता दूं, इसका मैं ऐनी शाहिद हूँ। पिछले दिनों कुछ हमारे जो कराची के सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, कुछ अदारे हैं, वहाँ पर कुछ गलत फहमी की बुनियाद पर एक नौजवान जो है वो सुरजानी की साइड इलाके, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जो इलाका है उसका वो रिहायशी था, तो उसको वो लापता किया गया था चंद नामालूम अनासर की तरफ से और चंद नामालूम वजूहात की बना पर। वो क्या वाक़या है रियाज साहब, वो ज़रा उस पर रोशनी डालें। उसमें मैं क्लियर करूँ उसको वहाँ से उठाया गया था न्यू कराची थाने की हदूद से। ठीक है, उसके बाद उसको 6 से 7 दिन लापता किया गया था। ठीक, कुछ पता नहीं था। मैं लाहौर था, लाहौर से जैसे ही वापस आता हूँ तो गोरखन, वो कब्रिस्तान में एक मतलब गोरखन जो कब्रें वगैरह, बहुत गरीब फैमिली, उनके फादर मेरे पास आते हैं और आके रो कर कहते हैं कि सोलंगी साहब इस किस्म का ये वाक़या पेश आया और हम बहुत परेशान हैं, हम कहाँ जाएं। उसके बाद कोई फ़ीस हम नहीं लेते, उनकी बात सुनते हैं। वेरी नेक्स्ट डे हम एक पटिशन दायर कर देते हैं 491 की। ओके, 491 की पटिशन दायर करने के बाद फिर मजिस्ट्रेट हमारे साथ चलते हैं उस इदारे में। ओके, उस इदारे में जब जाते हैं तो वहाँ से जब सारी चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पर एक मीडिया रिपोर्टर हैं मलिक फैसल जी, जो कि वहाँ पर उनसे मिलकर आते हैं। ठीक, उनसे मुलाकात होती है कि हम मौजूद हैं, तो वहाँ के जो डिप्टी हैं वो कहते हैं कि हमारी इंक्वायरी चल रही है, जैसे इंक्वायरी हो जाएगी तो हम छोड़ देंगे। अब 7 डेज तक कौन सी इंक्वायरी, कैसी इंक्वायरी? वो जस्ट एक गोरखन है, सही। वो कब्रिस्तान में तो एक उसके छोटा पीछे मोटा काम मुहरकात क्या करते थे? हैं। जी, उसके पीछे मुहरकात क्या थे? उसके पीछे मुहरकात ये थे कि उसको उठवाया गया था किसी लोगों के थ्रू, और जब वो वहाँ गए उनकी पूरी चीज़ें जब हमें पता चला, हम वहाँ गए, जज के साथ गए, तो वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई कि हाँ, एक वहाँ पर रोज़नामचे में एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद फिर वापस आए, वापस आने के बाद कुछ टाइम के बाद वहाँ से उसको मैं लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि उसका कोई केस ही नहीं बनता, ना कोई FIR है, ना कोई इस किस्म का उन्होंने क्लेम किया, और बेगुनाह उठा के 7 डेज तक उसको रखा। कराची का बच्चा, सिंध का बेगुनाह बच्चा जो 7 दिन से लापता था, उसके वालिदैन दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, उसको बाजियाब करवाने में रियाज अली सोलंगी साहब का बहुत बड़ा किरदार है। रियाज सोलंगी साहब, बैक टू द टॉपिक। अब 13 जनवरी की डेट है जी। वकला एक मुकद्दस वकील एक ना मुकद्दस पेशा है, इसको हम कहते हैं कि मुकद्दस पेशा है। हमारे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी वकील थे, सही कह रहे हैं। और अक्सर हम देखते होते हैं कि वो जिन्ना कैप के डेट जो वकला है वो यूज़ कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो क्या आप बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ मैन, बीइंग अ इंसान,
یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تشدد اور عدم برداشت کے جو واقعات ہمارے سندھ میں بالخصوص کراچی میں ہوتے ہیں آئے روز، کبھی وکلا کے پھڈے ہو رہے ہوتے ہیں پولیس کے ساتھ، کبھی پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ، کیا آپ ان کو کوئی ٹھیک سمجھتے ہیں یا اس کا کوئی بہتر حل ہو سکتا ہے، یا اس طرح ان کی بہتری کس طرح ہو سکتی ہے، یہ بتائیں؟ میں آپ کو اس پہ اس ٹاپک اس کویشچن کو اس طریقے سے کلیئر کروں گا کہ دیکھیں، جب یہ وقوع پیش آیا، نہیں، میں اسپیسیفک رجب بھٹ کا وقوع نہیں کہہ رہا، میں اوور آل میں اس پر بھی میں آ رہا ہوں، اس پر بھی آ رہا ہوں تاکہ اس کو کلیئر کر کے میں اس پہ بھی آ رہا ہوں۔ یہ وقوع پیش آیا رجب بھٹ کا، جب رجب بھٹ آتے ہیں تو وہ حملہ ور ہوتے ہیں ہمارے اوپر، جب حملہ ور ہوں گے تو لازمی بات ہے ایکشن ان کی طرف سے ہوتا ہے، تو سیلف ڈیفینس بھی تو ہے، رائٹ ایسا ہی ہے، رائٹ ری ایکشن بھی ہوتا ہے۔ بالکل اب یہ وکلا کی آپ بات کر رہے ہیں، شمس الاسلام جی، کتنے سینئر، خواجہ شمس الاسلام بہت سینئر لائے تھے، کس طریقے سے گئے؟ بالکل آپ یہ بتائیں کہ وکلا کے پاس کوئی سیکیورٹی ہے؟ نہیں کوئی گورنمنٹ سے ان کو کچھ ملتا ہے؟ نہیں یا کوئی ان کو پینشن ملتی ہے؟ یا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کچھ ایسے بینیفٹس ملتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ایسے تو ملتا۔ کوئی مکمل اور اس حد تک کہ وکلا اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں عوام کی اسٹرائکس خاطر، میں عوام کی ہر خاطر طریقے دیکھا ہے سے۔ ماضی ابھی میں، آپ نے دیکھا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم میں کون کھڑا ہوا؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کراچی بار کا ایک وہ پورے تاریخ رہی ہے دنیا ان کی، میں نام ہے، ایک تاریخ ہے کہ جب لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کی بات ہوئی ہے تو کراچی بار نے ہمیشہ یہاں سے آواز اٹھائی ہے، اور یہاں سے ہی تمام تر تحریک کا جو ماضی میں وہ آغاز ہوا ہے۔ تو میں وہی اسی وجہ سے میرا آپ سے یہی سوال تھا کہ یہ کچھ عرصہ میں کچھ پچھلے 3 یا 4 سال میں دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سی سوشل میڈیا پر ویڈیوز آتی ہیں جن کا صرف وہ ایک رخ ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے کہ وکیل پولیس والے کو مار رہا ہے، وکیل عام آدمی کو مار رہا ہے۔ دوسرا رخ وکیل نے بتانا ہے نا، یا بارز نے بتانا ہے، یا ان واقعات کی روک تھام بارز نے کرنی ہے، کیونکہ تمام تر وکلا جو ہیں وہ بارز کے انڈر ہوتے ہیں، اور بار کا میں نے ڈسپلنری جو کمیٹیز ہیں میں نے دیکھی ہیں کہ ان کا ایکشن بڑا اسٹرکٹ ہوتا ہے، تو وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرف ہم کب جائے گا ہمارا؟ ہماری بار بالکل اس پہ کام کر رہی ہے، ہماری بار بالکل ایکٹیو ہے۔ میری میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، کراچی بار کے صدر عامر نواز وڑائچ سے بھی اس بارے میں پہلے بھی میں نے ان سے آن ریکارڈ یہ بات پوچھی، اور جنرل سیکرٹری وہ بھی یہ مجھے کہتے رہے کہ ہم میٹنگز کرتے ہیں، ہم پولیس کے ساتھ سیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ رزلٹس نہیں آتے۔ دیکھیں اس بات میں یہ آپ یہ بتائیں، تھانے میں جائیں ایف آئی آر جلدی ہو جاتی ہے؟ نہیں، ذلیل ہونا پڑتا ہے صبح سے شام تک عام شہری۔ عام شہری تھانے میں جاتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے، جی پھر وہ انصاف کے لیے وکلا کے پاس آتے ہیں، کورٹ کے دروازے کے ایسا پاس ہی ہے، آتے ہیں، وکلا انصاف دلاتے ہیں۔ تو اوکے، یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر کہ ہماری ایف آئی آر نہیں کٹتی تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک پرامن پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک اس پرامن پروٹیسٹ میں ہم کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں دیتے، ٹھیک، وہ تو ہمارا رائٹ ہے، رائٹ، آئینی حق ہے آئینی پروٹیسٹ، حق ہے، احتجاج آئینی حق ہے، احتجاج کرنا آئینی حق ہے ہمارا، آئینی حق ہے، تو اپنا ہم پوائنٹ آف آئینی ویو رکھنا حق ہے، اپناتے ہیں۔ اوکے، اس کے علاوہ تو باقی رہی بات جس طریقے سے کہتے ہیں کہ تشدد، اب ہم دونوں بیٹھے ہوئے یہاں پر رائٹ باتیں کر رہے ہیں، رائٹ، اگر کہ میں اٹھتے ہی آپ کو تشدد کر دوں تو ایسی کوئی بات بنتی ہے؟ نہیں نہیں نا، نہیں، لازمی بات ہے آپ کی طرف سے کچھ ہوگا، یا آپ مجھے تھریٹ کریں گے، یا مجھے مارنے کی کوشش کریں گے، یا میرے ساتھ بد آپ کا کلامی کہنا ہے کریں کہ گے، وہ تو ایکشن کا ریئیکشن، وہ جو ہم یہی فزکس چیز اور ہے، پڑھتے رہے ہیں اپنی طالب علم کے دور میں کہ ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن سیلف ہوتا ہے، تو ڈیفینس، سیلف ڈیفenس میں ایکشن کا ریئیکشن آتا ہے۔ سیلف ڈیفینس۔ 13 جنوری، اچھا تھانوں میں اگر کہ آپ دیکھیں، تھانوں میں بھی اگر کہ کوئی وکیل جاتا ہے تو ایک جاتا ہے نا، وہاں تو پولیس والے کتنے ہوتے ہیں ایک تھانے میں؟ 13 جنوری جی کی ڈیٹ ہے، بیل بیفور عبوری ضمانت کی جو ڈیٹ ہے وہ 13 جنوری کی ہے رجب علی بٹ کی۔ میاں اشفاق صاحب کا فی الحال لائسنس سسپینڈ ہے۔ کل کراچی بار کی ایک ڈسپلنری میٹنگ بھی ہے، شاید بڑوں کی بیٹھک بھی ہے سندھ کے وکلا کی، تو اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں تو وہ تو قبل از وقت ہے۔ 13 جنوری کو کراچی بار، ریاض علی سولنگی، عبد الفتح چانڈیو، کیا سٹانز ہے؟ کیا اسی طرح کا بد مزگی کا واقعہ دیکھنے میں آئے گا، یا آپ لوگوں نے معاف کر دیا، یا آپ کبھی اپنی بھی قانونی نہیں، جنگ لڑیں گے؟ ہم کبھی بھی اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں ہوگا، ہم اپنی قانونی جنگ لڑیں گے۔ بیل از اے رائٹ، وہ اس کا رائٹ ہے، وہ اپنے کاؤنسلز کے ساتھ پیش ہوں، اپنی بیل کو چلائیں،
اور قانونی راستہ ہم اختیار کرتے ہیں. یہ اگر کہ میں نے ایف آئی آر درج کروائی 295A کی تو یہ بھی تو کورٹ کے تھرو ہی ہے. اوبیسلی تھانے میں ایف آئی آر نہیں ہوئی آپ کی تھانے میں نہیں اپلیکیشن ہوئی. پہ, ہم نے رپورٹ بھی کیا. ایویڈنس تھے ہمارے پاس تھے تو ایف آئی آر ہوئی. اس کے بعد اس پورے ٹائم پیریڈ میں اس ایف آئی آر کو 1 سال ہو چکا ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. اس 1 سال میں کبھی بھی ہم نے رجب بٹ کی کردار کشی نہیں کی. بالکل. رجب بٹ کی فیملی کی کردار کشی نہیں کی. اس کی پرسنل لائف پہ میں نے بات نہیں کی. اس کی ولاگنگ پہ میں نے بات نہیں کی. میں نے تو ایز پر لو جو کہ پاکستان کا قانون ہے اس قانون کو فالو کرتے ہوئے میں نے مقدمہ درج کروایا. اب یہ رجب بٹ اگر کہ 13 جنوری کو آتے ہیں اپنے کیس میں, وہ بالکل آئیں, اس کو پرسو کریں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل. ریاض علی سولنگی صاحب کا یہی کہنا ہے کہ عدم برداشت کے جو واقعات ہیں ان پر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ضرور ہوتا ہے. ریاض علی سولنگی صاحب وزیر داخلہ اور وزیر قانون بھی ہیں ضیاء النجار صاحب. بالکل. ان کی جانب سے بھی کراچی بار میں, کراچی سٹی کورٹ میں جو کچھ 29 دسمبر کو ہوا اس کی شدید مذمت بھی کی گئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے بات بھی کی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے وزیر اطلاعات ہیں شرجیل انعام میمن, انہوں نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے. تو کیا اس کے پیچھے ان کی طرف سے یا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی ایکشن ہوا یا اس پہ کوئی سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں ایف آئی آر جو یہ ہوئی ہے تو اسٹیٹمنٹ اس میں ہمارے لا منسٹر ہمارے وکیل ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اوپر کیسز ہوئے تھے. جی. نیب کے نوٹسز آتے تھے ان کو باقاعدہ طور پر. ان کے ساتھ وکلا برادری کھڑی ہوئی تھی. بالکل. اس ٹائم وکلا یہی کراچی بار میں سندھ کے وکیل ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. بٹ افسوس کی بات ہے کہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے ہماری بار کی کیبنٹ کی نالج میں تو نہیں ہے. رائٹ. اب یہ جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے وکیل کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے, حالانکہ ایک ایسوسیشن ہے. سب سے پہلے اس کو جا کے آپ کمپلین کریں. وہ ایسوسیشن ایک ان کی اپنی کمیٹی ہے. ٹھیک ہے. وہ کمیٹی اس چیز کو دیکھے گی, دیکھنے کے بعد پھر جب وہاں سے اپروول ہوتی ہے تو اس کے بعد جا کے ایف آئی آر درج ہوتی ہے. راتوں رات ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو لازمی بات ہے پیچھے کوئی نہ کوئی تو قوت ہے. اچھا, تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کے اندر وہ کوئی کٹ وٹ لگے ہیں. رجب بٹ نے تصاویر بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں. کوئی قلم تھا, چاقو تھا, تلوار تھی, ڈنڈا تھا, کیا تھا بھائی؟ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قلم ہے. اور آپ میرے جتنے بھی پوڈ کاسٹ اٹھائیں, آپ میری پاسٹ کی ویڈیوز اٹھائیں, 3 سال پرانی ویڈیوز اٹھائیں, میرے ہاتھ میں قلم. یہ ایک عادت سی ہے مجھے. اچھا, پین آپ کے قلم آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے. بالکل. اور اس وقت بھی میرے ہاتھ میں قلم تھا. کوئی کیونکہ وکلا کا پاور قلم, وکلا کا ہتھیار قلم. قلم کے علاوہ نہ ہمارے پاس چاقو ہوتا ہے نہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں. آپ پر ایف آئی آر ہوئی, اس میں 3 لاکھ روپے پرس میں سے نکالنے کا الزام ہے. ندیم نانی والا بھی مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ بیان دے چکے ہیں, پوڈ کاسٹ میں بھی بیان دے چکے ہیں, میڈیا پہ بھی یہ زینت رہی ہے. ایف آئی آر میں باقاعدہ طور پر بتایا لکھا گیا ہے کہ 3 لاکھ روپیہ جو ہے آپ اور آپ کے ساتھیوں نے ان کے پرس سے نکالا. جب ان پر حملہ کیا تو اس پرس ان کا زمین پہ گر گیا اور بعد میں پرس آپ لوگوں نے ان کو واپس کیا, تو اس میں سے 3 لاکھ روپے غائب تھے. کیا فیس نہیں مل رہی آج کل آپ لوگوں کو جو ایسے پیسے نکالیں گے؟ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے 3 لاکھ روپے کا جو الزام ہے میں 3 گنا نہیں 10 گنا زیادہ دے سکتا ہوں. پہلی بات. اور میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں کلیئر کروں گا اس بات کو کہ ایک یہ جھوٹا ہمارے اوپر الزام ہے. آپ رجب بٹ کی ویڈیوز اٹھائیں. رجب بٹ کے ساتھ جو پوری ٹیم آ رہی ہے تو اس میں ایک ان کے ساتھ یہ شخص گارڈ آتا ہے. اگر کہ آپ کا کیمرہ دکھا سکتا ہے دکھائیے گا ذرا. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ان کا گارڈ ہوتا ہے, یہ گارڈ ان کے ساتھ ہوتا ہے. جب یہ ہمارا جوابی کارروائی ہوتی ہے تو اس دوران ندیم نانی والا کا بیگ جیسے ہی گرتا ہے تو فیو سیکنڈ یہ اس کو اٹھا لیتے ہیں. اٹھانے کے بعد اپنے پاس رکھتے ہیں. اپنے پاس رکھنے کے بعد اس کے بعد یہی شخص ان کو بیگ واپس کرتے ہیں. نہ کسی وکیل نے اٹھایا, ٹھیک ہے, انہی کے گارڈ نے اٹھایا. تو اب سوالیہ نشان ان کے لیے ان سے کوشچن ہے کہ اس میں اگر کہ پیسے تھے تو کس نے نکالے. اگر کہ اس میں پیسے ہو سکتا نہیں بھی ہوں. اب ایک آپ نے نادر کا پوڈ کاسٹ, آپ نے یہ تصویر تو نکال لی, تو یار آپ کراچی بار کے ممبر ہیں, بار کو اپنی اپلیکیشن دیں. بار میں سارے کیمراز لگے ہوئے ہیں,
एंट्री से लेकर एग्जिट तक पूरी बार के अंदर जगह जगह सिक्योरिटी के भरपूर इंतजामात हैं, कैमरास की फुटेज क्यों नहीं निकलवाते, पब्लिक करें? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। मतलब आप लोग इस पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब ये चीज़ें होंगी तो हम इसीलिए तो हमने एहतजाज किया था। प्रोटेस्ट हमने क्यों किया? प्रोटेस्ट करने की वजह ये थी कि उनकी एफआईआर दर्ज हुई तो हमारी भी एफआईआर दर्ज हो। जब दोनों की एफआईआर होगी तो उसमें क्लियर हो सकेगा कि आया कि ये गलत हैं या ये गलत हैं। जो भी गलत होंगे तो सज़ा, जज़ा, फाइन किसकी जिम्मेदारी है? कोर्ट की। कोर्ट की डिसाइड कौन जिम्मेदारी करेगा? है। कोर्ट करेगा। तो बार की आप कम से जिम्मेदारी कम है। उनकी भी एफआईआर काटी तो हमारी भी एफआईआर दर्ज करें। आप तो मुतालबा कर रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप पहले कोर्ट में दोनों एफआईआरों का केस फाइल करें और फिर कोर्ट में पहले मुकदमा लड़ें। हमारी मतलब हमने जो प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्ट में हमने यही कहा था कि एफआईआर वो प्रोटेस्ट हुआ क्यों था? इस एफआईआर की वजह से हुआ था जी। अब यहाँ पर एक नादिर के पॉडकास्ट में कहा जाता है और सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस वायरल हैं कि 3 लाख रुपए नदीम नानी वाला के बैग में थे, जी। ठीक है, और 1 लाख रुपया रजब भट्ट की बैग में था। तो नानी वाला, नाना वाला, पता नहीं नानी वाला, इनके नाम भी बड़े अजीब हैं, ठीक है। तो वो नाना वाला जो है उसके बैग में 3 लाख थे, रजब भट्ट की बैग में 1 लाख थे। तो टोटल कितने हो गए? 4 लाख। 4 लाख। पहले तो ये इस चीज़ को क्लियर करें, 3 थे या 4 थे? मतलब उसी में अपने ही बयानात में तजाद है। दूसरा, नादिर के पॉडकास्ट में कहा जाता है कि हम 2 लोग थे, नदीम नानी वाला और रजब भट्ट, और एक जगह पर इनकी स्टेटमेंट आती है, नदीम नानी वाला, इस नाना वाला बोलता है कि मेरे साथ 2 हम और 6 लोग और थे। ठीक। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई। मतलब आप कह रहे हैं कि जो आपका एक बयानिया है कि इनके साथ दीगर लोग थे जो बाद में साइड पर हो गए, मंजर आम पर नहीं आए, उन लोगों की वजह से ये सारे एक्शन का रिएक्शन आया है, आपका यही कहना है। नाजरीन, इस पॉडकास्ट को अभी तक यहाँ तक के लिए ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में आपको हम इस बारे में, इस केस के बारे में मुकम्मल अपडेट रखते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक और कमेंट्स करते रहिएगा। जज़ाकल्लाह।